میں رو رہی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. ایک یوسف بکے تو آج تک بازار مصر کا چرچا ہے. ہزاروں زلیخائیں، ہزاروں سنبل، ہزاروں زینب بکتی رہیں، نیلام ہوتی رہیں، چنگ و رباب پر ناچتی رہیں، کاری کی جاتی رہیں، ستی کے شعلوں میں جلتی رہیں. کبھی غیرت کے نام پر ان کا قتل ہوا، کبھی جنسی حوث کا نشانہ بنایا گیا، کبھی کم جہیز لانے پر گھر کا چولہا پھٹ پڑا، کبھی چاند چہرہ اور ستارہ آنکھوں پر تیزاب پھینک دیا گیا. رکابی کی سب سے اچھی بوٹیاں بھائی کو ملی اور پتلا شوربہ اسے نصیب ہوا. کبھی وٹے سٹے کی شادی میں 17 سالہ بچی کو 70 سالہ بوڑھے سے بیاہ دیا گیا، کبھی محبت کرنے کی پاداش میں اسے دیوار میں چنوا دیا گیا، اور کبھی چوتھی بیٹی کی متوقع پیدائش پر شوہر نے اس کی کوکھ پر ٹھوکر ماری، لات ماری، یہ کہہ کر کہ تو تھکتی نہیں ہے کیا. بیٹیاں جنتے جنتے درد کی ٹیسیں بھی اٹھی، آہ بھی نکلی، روح پر سلوٹیں بھی پڑیں، چرخ کوہن بھی کانپا اور بوڑھی زمین بھی لرز اٹھی. مگر وہ ابن آدم دور چارپائی پہ بیٹھا لسی پیتا رہا، مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا، ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی پر مکھن مار کر کھاتا رہا کہ میں رو رہی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. تاریخ عالم پر اگر ہم نظر ڈالیں تو عورت کی تقدیس، وفا، اس کی حرمت کو ہر جگہ پامال کیا گیا. قدیم یونان میں عورت بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہوئی. روسی مفکرین میں اس کو انسان سمجھنے پر بحث چڑھی. دریائے نیل کی خوشنودی کے لیے ہر سال ایک حسین لڑکی دریا بوٹ کر دی گئی. قدیم آریائی تہذیب میں یہ نجس، ناپاک تصور کی گئی. قدیم مصر میں شادی کے بعد مرد کی ملکیت ٹھہرائی گئی. یہودی روایات کے مطابق یہ عورت وصیت، گواہی، وراثت سے محروم. روم، ایران، مصر میں نہایت کم درجے کی مخلوق. ہندوستان میں شوہر کی وفات کے بعد زندہ شعلوں کی نظر، عربوں میں غلے کے بدلے رہن رکھنے کی روایت، نوزائیدہ بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی ریت. اس کے بعد کے زمانے میں لبرل اور سیکولر معاشرے میں اس عورت کو اعلی کار بنایا گیا. کاروبار اور منافع کو بڑھانے کا کہ میں رو رہی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. مگر اسلام جیسے دین مبین نے اسے عزت بخشی، توقیر بخشی، عظمت بخشی. ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی اور حکم آیا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. مگر اس کے باوجود ذہن کے بند دریچے ہیں کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہے. آج بھی اس عورت کا مقدر وحشت ہے. اس کی پیشانی پر ہوا کی انگلیوں نے بے سر و سامانی لکھ دی. وہی صحرا نوردی، وہی پریشان حالی، وہی کوچہ نوردی اور وہی آبلہ پائی اس کا مقدر ہے. آج اس عورت کا کوئی گھر نہیں مگر گھر اسی کے دم سے ہے. شادی سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کا گھر ہے، شادی کے بعد شوہر کا، اس کے بعد بیٹی کا گھر. عیدی فاؤنڈیشن کو کچرا کنڈی میں 80% بچیاں ملتی ہیں. عیدی جھولے میں 85% بچیوں کو ڈالا جاتا ہے. باہر نکلیں تو من چلے اس پر فکرے کسیں، شکوا کریں، آواز اٹھائیں تو فیمنزم کا تانا سننا پڑتا ہے کہ میں رو رہی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. اس عورت نے کبھی ظلم کے تماچے کھائے، کبھی تانے سنے، کبھی حوث کی بھیڑ چڑھی، بے تکریم، بے توقیر کی گئی اور بھائی سے ترکہ مانگا تو لا تعلقی کا عذاب جھیلنا پڑا کہ جو میرے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دیتا تھا اسے بھی رنج نہیں میری بے ردائی کا. سفر میں رات جو آئی تو ساتھ چھوڑ گئے جنہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا میری رہنمائی کا. ردا چھینی میرے سر سے مگر میں کیا کہتی. کٹا ہوا تو نہ تھا ہاتھ میرے بھائی کا، کٹا ہوا تو نہ تھا ہاتھ میرے بھائی کا.